جامع مسجد اقبال نگر اور محترم مدرسہ بدرالاسلام اور ناظم اوقاف جمیعت الحدیث پونچھ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں انتظار ہے محترم مولانا عبدالباقی سلفی صاحب ناظم دعوت و تبلیغ جمیعت الحدیث پونچھ اور ناظم مدرسہ دارالسنہ کنویاں، تو یہ حضرات آپ کے سامنے مختصر وقت کے لیے گفتگو فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں مولانا عبدالشہید سلفی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت کے لیے گفتگو فرمائیں۔ جزاک السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی مناسبت سے میں مختصر گفتگو کروں گا۔ یہ تربیتی نشست ہے۔ ہمیں اپنے سماج میں، اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں اصلاحی کوششیں جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں خیر امت کہا گیا ہے اس شرط کے ساتھ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ معروف کا حکم دو گے اور منکر سے روکو گے۔ اول امر بالمعروف کرو گے، نہیں عن المنکر کرو گے تو خیر امت کہلانے کے مستحق بنو گے۔ اگر یہ صفت موجود نہیں تو خیر امت کہلانے کے مستحق نہیں۔ معاشرے میں بے شمار برائیاں پھیلی ہیں، بے شمار کمزوریاں ہیں، عقائد کی، اعمال کی، کردار کی، جہالت عام ہے، برائیاں عام ہیں اور ان پر نکیر کرنے والے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک دور تھا اہل علم، اہل تقوی جہاں برائی دیکھتے تھے وہ ایک دم تڑپ جاتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس برائی کو کسی نہ کسی طرح سے سماج سے مٹایا جائے، اس کو بٹھایا جائے، اس کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ اچھائی کو لایا جائے۔ آج یہ صورتحال ہے کہ برائی کو برائی نہ سمجھنے والی پوزیشن بن رہی، برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا۔ 3 درجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ برائی کو مٹانے کا ایک درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے برائی کو مٹائیں۔ سب سے پہلا درجہ ہاتھ سے برائی کو مٹانا ہے۔ دوسرا درجہ تھا زبان سے برائی کو برا کہنا اور مٹانا، اور تیسری حیثیت کہ برائی کو کم سے کم دل میں برا جاننا، اور برائی کو دل میں برا جاننے میں آپ اس برے آدمی کے ساتھ یا برائی کے ساتھ نشست و برخاست نہیں کریں گے، اس کے عقیل اور شریف نہیں بنیں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، کھائیں پیئیں گے نہیں، اس محفل کو ترک کریں گے۔ لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ ہم ان محفلوں میں، برائی کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، برائی کو برا نہیں تصور کرتے۔ بڑی کمزوریاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ،
أو ليبعثن الله عليكم عذابا فتدعونه فلا يستجاب لكم، کہ تم ضرور بضرور امر بالمعروف کرو گے، نہی عن المنکر کرو گے، یعنی نیکیوں کو عام کرو گے، نیکیوں کو پھیلاؤ گے، نیکیوں کی دعوت دو گے، نیکیوں کی تعلیم دو گے، اور برائیوں سے منع کرو گے، ضرور بضرور یہ کرو گے، ورنہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین تمہارے اوپر ایسا عذاب مسلط کرے گا کہ تم دعائیں کرو گے فلا یستجاب لکم، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج بڑی دنیا، بڑے افراد، بڑے اشخاص یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے دعا کی، ہم دعا کرتے ہیں، فلاں مصیبت ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، پریشانیاں اتنی ہیں کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، دعائیں کرنے والے کرتے ہیں لیکن کوئی قبولیت نہیں، کوئی اثر نہیں، کیوں کہ یہ کمزوری آ گئی۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، معروف کو عام کرو، منکر کو معروف یعنی بھلائیوں کو پھیلاؤ اور برائیوں کو روکو۔ سماج میں کس قدر برائیاں ہیں۔ آج نشے کا ایک معاملہ ہے، نشے پر کس قدر یعنی اب یہ ہندو اور مسلم کی بات نہیں رہی۔ بہار میں آپ دیکھتے ہیں وہاں کون سی حکومت ہے، وہاں پابندی لگانے والے کون ہیں، لیکن اس برائی کو سمجھ کر، اور یہاں میں نے کل بھی اخبار میں دیکھا، یہاں ہمارے اس ریاست میں متعدد جگہوں پر برائی کو برائی سمجھ کر اور اس کے نقصانات کو محسوس کر کے انسانی بنیادوں پر لوگ اس برائی کو مٹانے کی تگ و دو کوشش کر رہے ہیں، جو سب سے پہلے ہمارا فریضہ تھا، ہمیں اس برائی کو مٹانے کی کوششیں کرنی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ پہنچانے، نشے والی چیز حرام ہے، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں اللہ رب الجلال نے یہ فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خبائث کو منع کرتے۔ آپ کی شریعت میں کوئی چیز بطور سزا حرام نہیں ہوئی، سابقہ شریعتوں میں یہ چیز موجود ہے کہ بہت ساری چیزیں بطور سزا حرام کی گئی۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس وجہ سے بنی اسرائیل پر یہ چیز لکھی، لیکن امت محمدیہ کے لیے کوئی چیز بطور سزا حرام نہیں۔ یہاں جتنی چیزیں حرام ہیں وہ ان کے نقصانات کی وجہ سے، خبائث کی وجہ سے وہ حرام تھی۔ تو ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی۔ معاشرے میں نشے کی اس قدر تعداد ہے اور اتنی تعداد میں لوگ نشے میں ملوث ہو رہے ہیں، اور پھر جب وہ نشے میں ملوث ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جب پیسے نہیں تو وہ کتنے جرائم اس کے لیے کرتے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے ہو رہے ہیں، اور لوٹ گسوٹ ہو رہی ہے، اور بے انتہا برائیاں اس کی وجہ سے جنم لے رہی ہیں جب ایک بات ایک برائی۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں خاص کر ام الخبائث قرار دیا کہ تمام خبیثوں کی جڑ، تمام خبیثوں کی بنیاد، خبائث کی بنیاد اس سے پیدا ہوتی۔ معاشرے میں برائی ہے، آج اس کو کوئی برا کہنے کے لیے تیار نہیں، اس سے کوئی نفرت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، اسی طرح دوسری اشیاء ہیں، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، اور کتنی چیزیں معاشرے میں آ گئی، ہمیں تو ساری چیزوں کے نام ہی نہیں آتے، یہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کی تجارت، جس چیز کا استعمال منع ہے اس کی تجارت بھی منع ہے، لیکن آج اس پر کوئی نہیں۔ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزی بھی رکھتے ہیں، چندے بھی دیتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں، اور نشے کے کاروبار بھی کرتے ہیں، سارا کا سارا دھندا، آدھا دھندا نشے سے، اور کہتے ہیں باضابطہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ چیزیں نہ بیچیں تو ہمارا کوئی کام نہیں چلتا ہے۔ گویا روزی کا سارا نظام اس حرام کاروبار پر، حرام پر کاروبار پر اللہ کا نظام نہیں ہے۔ روزی رزاق اللہ ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رزاق ہے، تمام روزیاں اسی کے اختیار میں، روزیوں کے خزانے اسی کے اختیار میں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ
وما ننزلہ الا بقدر معلوم. فرمایا تمام چیزوں کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہم اپنے ایک اندازے کے مطابق، اب اللہ اپنی مشیت کے مطابق نازل فرماتا ہے. اس کی مصلحت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کی مشیت کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، اس کے مطابق وہ نازل فرماتا ہے. اس کے ہاں کمی نہیں. ہم نے یہ سوچا کہ شاید جب تک ہم حرام کاروبار نہ کریں تو ہمیں روزی نہیں ملے گی. برائی ہے، اس کو مٹانا ہے. مٹانے کی کیفیات میں اس کا پہلے خود اس سے استعمال سے اجتناب کرنا ہے، پھر اس کی خرید و فروخت سے اجتناب کرنا ہے، پھر ان افراد سے ان کو اچھے انداز سے سمجھانا ہے. سمجھانے کے انداز بہتر ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو کہ آپ کسی کو برائی سے اس انداز سے روکیں کہ وہ اس میں نفرت پیدا ہو. نفرت کا انداز نہیں اپنانا، محبت کا انداز اپنانا ہے اور اس کو ہمدردی سے سمجھانا ہے کہ بھئی اس کے یہ نقصانات ہیں، اس میں یہ پریشانیاں ہیں، اس میں یہ سارا سماج بگڑ رہا ہے. ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. کچھ گھرانے ہیں جہاں ایک بچے ہیں. یہ بالکل سچی حقیقت ہے. ایک دور تھا کوئی اتنی پابندیاں نہیں ہوا کرتی تھی. کسی کے گھر میں 4 بچے ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں. اب تو یہ بھی نظام ہے ایک بچہ، اور وہ ایک بچے بھی نشے کی وجہ سے جا رہے ہیں. ایک گھر میں ایک بچہ ہے اور نشے کی وجہ سے چلا گیا، اور اب سارا کا سارا، ساری بلڈنگیں، ساری تعمیریں، ساری نوکریاں، ساری ڈگریاں، سب کچھ تباہ اور برباد ہو رہا ہے. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم ضرور بضرور امر بالمعروف کرو گے، نہی عن المنکر کرو گے. اور یبعثن اللہ علیکم عذابا، یا اللہ تعالیٰ تمہارے پر ایسے عذاب مسلط کرے گا. فَتَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. معاشرے میں کس قدر خرابیاں ہیں، کس قدر بے روی ہے. خاص کر ہمارے نوجوان طبقہ اور ہماری خواتین اور ہمارے جوان بچے کس قدر بگڑ رہے ہیں، تباہ اور برباد ہو رہے ہیں. اور لاغ و لعب میں، خواہشات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج اور ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تجاویز اور ایسی تعلیم فرمائی کہ ہمارا سماج پاکیزہ رہے، ہمارے بچے، ہمارے بچیاں، ہمارے سارے کے سارے افراد پاکیزہ زندگی گزاریں اور حیات طیبہ گزاریں. حیات طیبہ گزاریں گے تو ان کی موت بھی پاکیزہ آئے گی، ان کی آخرت بھی پاکیزہ ہوگی، ان کے سارے انجام پاکیزہ ہوں گے. ضرورت ہے اور کمی ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نہیں نبھا پا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ہر شخص ذمہ دار ہے. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص راعی ہے، ہر شخص چرواہا ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص نگران ہے. اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق ہر آدمی سے مواخذہ ہوگا. جہاں جہاں اہل علم ہیں، گھر کے بڑے افراد ہیں، سماج کے بڑے افراد ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے. اور اگر کوئی کم ہے، میرے جیسا کم ہے، اس کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. فرمایا الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائے. تو میں یہی آج کی اس تربیتی نشست میں توجہ دلاؤں گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر، معاشرے اور سماج کی اصلاح اور سدھار پر ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. اس سلسلے میں کوئی لائے عمل طے ہونا چاہیے. ذمہ دار جمعیت کے موجود ہیں، بیٹھیں، کوئی پروگرام متعین کریں، مرتب کریں اور خصوصیت سے اس دائرے کو وسیع کر کے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیں. اللہ رب الجلال ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، سماج کی اصلاح کریں، معاشرے کی اصلاح کریں، انسانوں میں سدھار لائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.